ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اس جلسے میں جب پہلے ہوتا نا تو میلاد شریف ہوتی تو مائیں بہنیں بھی جاتی تھی, بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جاتی. اب تو گھر کے آدمی چلائیں, یہ بہت بڑا احسان ہے, عورتوں کو تو بات ہی چھوڑتے ہیں, ہے نا. تو جلسے ہوا, اس جلسے میں جلسے کا ٹائٹل تھا عظمت قرآن. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے نے عظمت قرآن پر جب تقریر کی تو 6-7 سال کی بچی بھی اپنے ماں کے ساتھ میں تھی. اس کا دل ایک دم موم کی طرح پگھل گیا. رب کی یاد میں اس کے آنسو نکل آئے کہ ہائے افسوس, میں نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن میں تو قرآن کو پڑھ کر کے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. جلسہ ختم ہوا, گھر گئی, ماں بستر لگا کر سو گئی. ماں کہنے لگی بیٹی سوئے گی نہیں؟ کہا امی جان ابھی تک تو سو رہی تھی, اب تو میں جاگی ہوں, چاہتی ہوں دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں. اس لیے آپ سے کہتا ہوں بچے جب قرآن یافتہ ہو جائیں, تالیہ قرآن ہو جائیں, تو بچوں کو تاکید کیا کرو کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں. آج لوگ اپنی بچیوں کو ودا کرنے کے لیے میرج ہال بک کرتے ہیں, فنکشن ہال بک کرتے ہیں, اور کہتے ہیں بیٹی کو وہاں سے ودا کریں گے. تاکہ زمانہ کے فلاں نے اپنی بیٹی کو میرج ہال سے بک کیا تھا, وہاں سے ودا کیا تھا. پیارے نہیں کرنا, اگر بیٹی کو ودا کرنا ہے تو اپنی گھر کی 4 دیواری سے ودا کرنا, کیونکہ میرج ہال میں صرف ننگائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, بے حیائی بے پردگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی بیٹی اگر گھر سے ودا ہوگی تو جس نے 20 سال گھر میں گزارا ہے, اس نے سجدے بھی کیے, قرآن کی تلاوتیں بھی کیے, رب کی بارگاہ میں آہوازاری بھی کیے. تو جب بیٹی گھر سے ودا ہوگی تو قرآن کی برکت بھی لے کر جائے گی, سجدوں کی طلب بھی لے کر جائے گی, ماں باپ کا دیا ہوا پیار بھی لے کر جائے گی. تو مولا اس کی برکت سے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرما دے گا. اس لیے بیٹیوں کو گھر سے ودا کرنا, کبھی میرج ہال اگر بک کرنے کی ضرورت بھی پڑے کر دو, لیکن بیٹی کی رخصتی گھر سے ہی کرنا, کیونکہ حضور نے اپنی بیٹی کی رخصتی گھر سے کی ہے. تو بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے. اس کی سنت ہے, اس لیے گھر سے رخصت کیا کرے. بیٹی نے قرآن پڑھا, صبح پڑھا, دوپہر پڑھا, شام پڑھا, کھانا کھاتی قرآن کی تلاوت, ظہر قرآن کی تلاوت, عصر قرآن کی تلاوت, مغرب قرآن کی تلاوت, عشاء قرآن کی تلاوت. ساری سہیلیاں کھیلتی کودتی لیکن انہوں قرآن کی تلاوت. اتنا قرآن سے لگا ہو گیا کہ اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی. یہاں تک کہ بیٹی 6-7-8 سال, 9, 10, 11, 15, 16 سال کی پہنچی, باپ کی نظر پڑی تو باپ کہنے لگا بیٹی میری بڑی ہو گئی, چاہتا میں نکاح کر دوں. بیٹی نے کہا بابا جان ابھی تو میں بڑی ہوئی ہوں, کم سے کم دل کھول کر قرآن کی تلاوت کر لوں. باپ کہنے لگا بیٹی میں چاہتا ہوں تیرا رشتہ کسی امیر گھرانے میں کروں, تاکہ بڑے بڑے گھر میں جب جائے گی تو نوکرانی تیرے نیچے کام کریں گی, تو مہارانی بن کر کے زندگی بسر کرے گی. بیٹی نے جواب کیا دیا, ذرا غور کرو. بیٹی کہنے لگی بابا جان میرا رشتہ کسی امیر زادے کے یہاں مت کرنا, چاہے مجھے مسجد کے مؤذن کے ساتھ نکاح کر دینا, لیکن کسی امیر زادے کے ساتھ میرا رشتہ مت کرنا. کہا بیٹی دنیا تو امیروں کے پیچھے بھاگ رہی, تو مسجد کے مؤذن کی بات کر رہا ہوں. کہا ہاں بابا, وجہ ہے کہ جتنے امیر ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے حق کو ادا نہیں کرتے. تو جو امیر زادہ اللہ اور رسول کے حقوق کو ادا نہ کرے گا, وہ بیوی کے حقوق کہاں سے ادا کرے گا. اس لیے میرا رشتہ آج کسی غریب کے ساتھ کر دینا, لیکن امیر کے آمد کرنا. باپ نے کیا کیا, مسجد کے امام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. بیٹی خوشحال ہو کر ودا ہو کر سسرال گئی. کچھ دن گزرے, بیوی شوہر کی خدمت کرتی تو قرآن کی تلاوت سے محروم رہ جاتی, اور اگر قرآن کی تلاوت کرتی تو شوہر کی خدمت نہیں ہو پاتی. ایک دن اپنی زیوروں کو جمع کر کے شوہر کو بلایا. بلانے کے بعد کہنے لگی میرے سرتاج اس زیور پہ کس کا حکم ہے, ملکیت کس کی؟ کہنے لگی تیری. اچھا ہمارے یہاں کا رواج کیا ہے, بہو آئے گی اور جیسے صبح جانے لگے گی ساس کہے گی پورا زیور اتار لے. میں نے کہا